السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرکب توصیفی موصوف صفت کی تعریف اور اس کے کچھ اہم قواعد بیان کریں گے۔ آپ حضرات مکمل ویڈیو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکب توصیفی کے کچھ قواعد۔ سب سے پہلے مرکب توصیفی کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔ مرکب توصیفی وہ ہے جس میں دوسرا جز پہلے جز کے مدلول میں پائے جانے والی کسی خوبی یا برائی پر دلالت کرے۔ اس میں پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر دو الف لام والے یا دو تنوین والے اسماء اکٹھے آ جائیں تو یہ عموماً آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے جاء الرجل العالم اور رأیت امرأۃ ضعیفۃ۔ تو پہلا قاعدہ یہ بیان ہوا کہ اگر دو الف لام والے یا تنوین والے اسماء اکٹھے آ جائیں تو دیکھیے جاء الرجل العالم میں الرجل معرب باللام ہے اور العالم بھی معرب باللام ہے، لہٰذا دونوں موصوف صفت ہوئے۔ پھر بیان کیا دو تنوین والے اسماء اکٹھے آ جائیں، دیکھیے امرأۃ اس پر بھی تنوین آ رہی ہے، ضعیفۃ اس پر بھی تنوین آ رہی ہے، تو یہ بھی آپس میں موصوف صفت ہے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر اس میں نکرہ کے بعد کوئی جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو اس کی صفت بناتے ہیں، جیسے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ تو دیکھیے اس میں نکرہ کے بعد یہاں پر پورا جملہ آیا ہوا، لفظ یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد پورا جملہ آیا ہوا ہے وضع لمعنی مفرد، لہذا لفظ کو موصوف بنائیں گے اور وضع لمعنی مفرد کو اس کی صفت بنا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، ضمائر نہ موصوف ہو سکتی ہیں اور نہ صفت، یعنی ضمیریں نہ موصوف بنتی ہیں اور نہ ہی صفت بنتی ہیں، قاعدہ کلیہ ہے۔ قاعدہ نمبر 4، علم یعنی نام، علم عطف بیان اور بدل بن سکتا ہے مگر صفت نہیں بن سکتا۔ قاعدہ نمبر 5، صفت موصوف سے پہلے نہیں آ سکتی۔ قاعدہ نمبر 6، اسم منصوب ہمیشہ کسی کی صفت بنتا ہے، جیسے راکبہ زید البغدادی، تو یہاں پر البغدادی یہ زید کی صفت بن رہا ہے۔ قاعدہ نمبر 7، اگر اسم موصول کے بعد جار مجرور آ جائے اور ان کے بعد کوئی اسم نکرہ ہو تو اسم موصول کو موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے اس کی صفت بنائیں گے، جیسے الذی فی الدار صالح۔ تو دیکھیے قاعدہ نمبر 7 یہ بیان ہوا، اگر اسم موصول کے بعد جار مجرور آ جائے تو دیکھیے الذی فی الدار صالح، الذی یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد جار مجرور فی الدار آ گیا، تو قاعدہ یہاں بیان ہوا کہ اگر اسم موصول کے بعد جار مجرور آ جائے، ان کے بعد کوئی اسم نکرہ ہو تو اسم موصول کو موصوف، تو دیکھیے اس کے بعد صالحun یہ اسم نکرہ ہے، ٹھیک، تو اسم نکرہ ہو تو اسم موصول کو موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنائیں گے۔ اب یہاں جار مجرور کو کسی کے متعلق کر دیں گے اور اس کو الذی کی صفت بنا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو اور اس کے بعد کوئی الف و لام والا حرف یا اسم موصول آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت ہوں گے، جیسے سبحان ربی الاعلی، نعمائہ الشاملہ، امہاتکم اللاتی ارضعناکم۔ تو دیکھیے یہاں پر قاعدہ نمبر 8 یہ بیان ہوا، اگر کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو دیکھیے کہ سبحان ربی الاعلی یہاں پر جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے اسم ضمیر کی طرف، اور اس کے بعد والے اسم پر جو ہے الف لام داخل ہے،
ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی الف لام والا حرف یا اسم موصول آ جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے سبحان ربی الاعلیٰ نعمائہ الشاملہ اسم ہے، اس کے بعد ضمیر ہے، اس کے بعد الشاملہ الف لام داخل ہے، الف لام داخل اسم آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے امہاتکم اللاتی ارضعناکم یہ پورے کے پورے موصوف صفت بنیں گے۔ قاعدہ نمبر 9، اگر درمیانے کلام میں اسم اشارہ کے بعد کوئی الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی عموماً موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ رب ھذا البیت۔ تو دیکھیے درمیانے کلام میں ہذہ آیا ہوا ہے، تو یہاں قاعدہ بیان ہوا اگر درمیانے کلام میں اسم اشارہ کے بعد الف و لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی عموماً موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو یہاں رب ہذہ کے بعد الدعوۃ التامہ آیا ہوا ہے جس پر الف لام داخل ہے، لہذا یہ بھی ہذہ کی صفت بنے گی اور ہذہ موصوف۔ اسی طریقے سے رب ھذا البیت میں ھذا موصوف البیت صفت ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 10، اسم موصول سے پہلے الف لام والا کوئی حرف آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت بنیں گے، جیسے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دیکھیے اسم موصول سے پہلے الف و لام والا کوئی حرف آ جائے تو یہ بھی موصوف صفت بنیں گے۔ تو دیکھیے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہاں المتقین الذین سے پہلے آ گیا، لہذا المتقین کو صفت بنائیں گے، اور جو ہے اسی طریقے سے الذین یؤمنون بالغیب یہ پوری کی پوری اس کی المتقین کو موصوف بنا دیں گے، اس کے ما بعد کو صفت بنا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 11، اگر کسی اسم نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ بھی عموماً موصوف صفت بنتے ہیں، جیسے علی معنی فی نفسہا۔ تو یہاں معنن یہ جو ہے اسم نکرہ ہے اور اس کے بعد جو ہے فی نفسہا جار مجرور آ گئے تو معنن کو موصوف اور فی نفسہا کو کسی کے متعلق کر کے اس کی صفت بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 12، اگر کسی اسم نکرہ کے بعد غیر، مثل، سوا، شبہ، نظیر وغیرہ میں سے کوئی لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت ہوں گے، جیسے سقط رجل غیر زید او مثل زید او سوا زید او شبہ زید او نظیر زید۔ لہٰذا اگر کسی اسم نکرہ کے بعد غیر، مثل، سوا، شبہ، نظیر وغیرہ آ جائیں تو ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت ہوں گے۔ قاعدہ نمبر 13، اگر ابن یا ابنتن اعلام کے درمیان آ جائیں، دو ناموں کے درمیان آ جائیں تو انہیں ما قبل کے لیے صفت یا بدل اور ما بعد کے لیے مضاف بنائیں گے، جیسے جاء عبداللہ ابن عمر من المدینہ، جاء عبداللہ ابن عمر من المدینہ۔ تو یہاں پر جو ہے ہم ابنوں کو صفت بنائیں گے عبداللہ کی اور اس کی اضافت کر دیں گے، یہ مضاف بنائیں گے عمر من المدینہ کی، عمر کی اس کو عمر کا مضاف بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔